بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت بدکار عورت تھی، مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، لڑکوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ ایک دن ایک بہت حسین لڑکا ملا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کیا لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے نکاح کر لیا۔ شادی کی رات میں نے کہا کہ مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے طلاق دو۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر وہ قرآن لے کر جائے نماز پر بیٹھ گیا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں حسینہ سعید، حسن کی ملکہ، غلافی آنکھیں، تیکھے نقوش، گوری رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ، شہد جیسی کھلتی براؤن آنکھیں، کسی شمع کی مانند جلتے دیے جیسی لمبے گھنے کمر سے بھی گرتے ریشم جیسے بال، لمبی دراز پلکیں۔ سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر میں نے بڑی نخوت سے اپنا ایک ابرو چڑھایا تھا۔ میرا حسن دیکھ کر تو نوجوان پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلانے لگتے تھے۔ میں ایک نظر جس نوجوان پر ڈال کر مسکرا دیتی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔ میرے حسن کو دیکھ کر میرے دیوانے مجھے کلوپترا کہتے تھے۔ میں خود کو اسی کی طرح کسی سلطنت کی شہزادی سمجھتی تھی۔ اسی حسن نے مجھے اتنا گھمنڈی اور مغرور بنا دیا تھا کہ میں یہ سمجھتی کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں۔ میرا حسن عام نہیں، بہت خاص ہے۔ میں ایک ہوش ربا حسن کی مالک تھی اور سادگی میں بھی آفت ڈھاتی تھی، اور جب حسن کو نکھار لیتی تو نوجوانوں کی ہوس شدہ آنکھیں مجھے دیکھ کر چمک اٹھتیں۔ اپنے جذبات سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ میری ادائیں ایسی تھیں کہ میں جس مرد کو چاہتی وہ میرے حسن کا اسیر ہو جاتا۔ مرد میرے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے ہر فن سے واقف تھی۔ چونکہ میں ایک بدکار عورت تھی اور جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اس لیے اپنے حسن کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کرتی تھی۔ مرد میری خلوت کے متمنی تھے۔ رئیس اور نواب کی بگڑی اولادیں میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتی۔ میں جسے چھو لیتی وہ پتھر کا ہو جاتا تھا، جس سے ہنس کر بات کرتی وہ سانس لینا بھول جاتا، جس کے ساتھ رات گزارتی وہ خود کو خوش نصیب تصور کرتا تھا۔ میرے گھمنڈ کا یہ عالم تھا کہ کسی کم شکل نوجوان کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے پاس آنے والے مرد دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وجیہ بھی ہوتے تھے، اور مجھ پر یوں فریفتہ ہوتے کہ ہزاروں نوٹ مجھ پر وار کر پھینکتے، پھر بھی تھکتے نہیں تھے۔ مجھ پر وقت مہربان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وقت میری مٹھی میں قید ہے۔ میرا حسن ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میری منہ زور جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ میں نعوذ باللہ خود کو خدا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بہت کچھ سمجھتی تھی۔ تکبر میری رگوں میں خون کی مانند گردش کرتا تھا۔ میری آنکھیں ہمیشہ غرور سے چور رہتی تھیں۔ میری جوانی کا مزہ جس امیر زادے کو لگ جاتا وہ اپنا سب کچھ بیچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ میرے پاس بے تحاشا حسن ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا پیسہ بھی تھا۔ مجھے لگتا کہ میں دنیا کو مسخر کر سکتی ہوں، جب چاہا جسے چاہا اپنی انگلیوں پر نچا سکتی ہوں۔ لیکن ایک بار میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ جتنا میرا حسن قابل تعریف تھا، اتنی ہی میری آواز بھی بے حد سریلی تھی۔ میں جس محفل میں جاتی اسے لوٹ لینے کا فن جانتی تھی۔ لوگ میری آواز کے دلدادہ تھے۔ میں ایک محفل میں گانا گانے گئی۔ شام کا وقت تھا اور وہ محفل رات دیر تک جاری رہنی تھی۔ میں سرخ رنگ کے انارکلی فینسی فراک پہنی ہوئی تھی اور پھر تیار بھی تھی۔ میری غزل کی محفل میں مرد ہی ہوتے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک گلاس مجھے بھی کسی نے پیش کیا، لیکن اس میں شاید نشہ ڈالا گیا تھا۔ اسے پینے کے بعد میں غزل پڑھتے پڑھتے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈھول کی تھاپ پر جھومنے لگی۔ میرے رقص پر مردوں کی بے اختیاریاں بڑھنے لگی تھیں۔ وہ میرے ساتھ جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے۔ کبھی کوئی مجھے اپنے حصار میں لیتا تو کبھی کوئی۔ میں باری باری سب کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرا چست لباس گہرے گلے کی فراک میں اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنوں کو مدہوش کر چکی تھی۔ میرے ساتھ کون کیسی کیسی گستاخیاں کر رہا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان سب کی میں عادی ہو چکی تھی۔ میری رات کی رنگینیاں عروج پر تھیں۔ وہاں موجود رئیس، نواب، امیر زادے مجھ پر پیسوں کی برسات کر رہے تھے، اور میں خود اسی نشے میں اور چور ہونے لگی تھی کہ جب کسی نے ہارمونیم اور ڈھول کو بند کروا دیا۔ میں نے خاموش ہو کر نشے سے چور آنکھوں سے
پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا. کہنے لگا, کیا ایمان بیچ کھایا ہے تم لوگوں نے؟ آذان کا بھی احترام نہیں ہے؟ شاید وہ وقت عشاء کی آذان کا تھا، لیکن مجھے کہاں اس بات کی پرواہ تھی. میرے دل میں گناہ کا کوئی خوف ہی نہیں تھا. میں اس وقت ایک نشے میں مدہوش شخص کی باہوں میں مقید تھی. اس شخص کی میری جانب پشت تھی. سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا. میں نے خود کو اس امیر زادے کی باہوں سے آزاد کروایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس شخص کے پاس گئی جو میرے ہارمونیم والے کے ساتھ بحث کر رہا تھا. میں نے بڑی بے باکی سے اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ شخص کسی کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹا تھا. اس نے پلٹ کر بس مجھ پر سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لی اور آنکھیں جھکا لیں. پہلی بار نشے میں بھی مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا. یہ کیسا شخص تھا جو مجھے دیکھ کر ایک پل میں ہی نظریں جھکا گیا؟ ارے مجھ پر نظر پڑتے ہی تو کئی لوگوں کے ایمان ڈگمگا جاتے تھے. جو ایک نظر اٹھاتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا تھا، نظریں پلٹنا بھول جاتا تھا. یہ کیسا مرد تھا، کیسا نوجوان تھا. دیکھنے میں حسین تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود داڑھی اس کے حسن کو مات دے رہی تھی. اس کی پیشانی پر سجدے کی گہری سیاہ مہر اس کے چہرے کو بدنما سا کر رہی تھی. وہ نوجوان کم عمر تھا، یہی کوئی 22-23 سال کا. اس عمر میں تو جذبات عروج پر ہوتے ہیں. مخالف جنس پر نظر بے باک ہو جاتی ہے. انسان خود کو سب میں نمایاں رکھنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا. لیکن یہ نوجوان تو اپنے حسن کا کالا ٹیکا لگائے خود کو کمتر کر چکا تھا، اور اس پر چہرے پر سیاہ داڑھی اور اس کی جھکی نظریں. وہ وہاں موجود مردوں سے کہہ رہا تھا کہ اس محلے کی مسجد کا امام ہے، عشاء کی اذان دے رہا تھا، لیکن یہاں کے بجتے ڈھول اور ناچ گانوں کی بے ہنگم آوازوں کی وجہ سے وہ جماعت نہیں کروا پا رہا. وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی محفل کو روک لیں تو وہ سکون سے نماز پڑھا دے. بہت سے مردوں نے حامی بھر لی، لیکن میں اس شخص کے بالکل مقابل آن کھڑی ہوئی. اپنے ہوش ربا حسن لیے اسے بولی کہ ایک شرط پر ہم تمہیں موقع دیں گے، اگر نماز پڑھ کر تم میرا ناچ گانا دیکھنے آؤ. یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی. کمبخت کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی. میں چاہتی وہ بس ایک بار مجھے دیکھ لے. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھے گا تو میرے حسن کا اسیر ہو جائے گا. کہنے لگا, عورتوں سے کلام نہیں کرتا میں. نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں. میں نے کہا, میری طرف دیکھ کر بات کرو. نہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں کچھ بے چین سی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے. مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے. لیکن وہ کہنے لگا, نہیں, آپ میرے لیے نامحرم ہو, اور نامحرم آگ ہوتی ہے, جلا دیتی ہے. بد نظری ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے. میں نظروں کی چوری کی وجہ سے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے نظریں جھکائے ہی چلا گیا. اس کی بات مجھے اپنی اہانت لگی تھی. خود کو سمجھتا کیا تھا وہ شخص. میں نے ہارمونیم والے سے کہا کہ وہ ہارمونیم بجائے. ڈھول والے سے کہا کہ ڈھول اتنا تیز بجائے کہ اس محلے کا کوئی رہائشی نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے. مجھے دیکھنا ہے اس شخص کی نظر میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا ناز ہے اپنی جھکی نظروں پر, اپنے ایمان کی پختگی پر. میرے اندر ایک آگ سی تھی جو بھڑک اٹھی تھی. شراب کا نشہ اس شخص کی باتوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا. مجھے اپنے الفاظوں پر ذرا افسوس نہیں تھا. مسجد شاید 3-4 گھر چھوڑ کر ہی تھی, لیکن اس بار وہاں سے کوئی نہیں آیا. رات دیر تک ایسا ہی بے ہنگم شور جاری رہا. میں نے اپنی ضد پوری کی. حالانکہ یہ سب کر کے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن مجھے ایک پل چین نہیں آیا. حالانکہ میں آدھی رات محفلیں رنگین کر کے تھک کر اپنے گھر پہنچی تھی. میری آنکھیں نیند سے چور تھیں. تھکاوٹ کا احساس شدت لیے ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پائی. مجھے اس شخص پر اب بھی اتنا غصہ آ رہا تھا.
मेरी जिंदगी में आने वाला वो शायद पहला शख्स था जिसने मुझे आंख भर के नहीं देखा। मेरी तारीफ तो बहुत दूर की बात है, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मुझे चैन नहीं रहने दे रही थी। मैं सो नहीं पाई और रात तक मेरी बेचैनी का ये आलम था कि मैंने एक बुर्का मंगवाया और उसे पहनकर नकाब करके मैं उस इमाम की मस्जिद में पहुंच गई। असर के बाद का वक्त था, वो उस वक्त बच्चों से कुरान पाक का सबक सुन रहा था। मुझे देखकर यह समझा कि शायद मैं अपने किसी बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाने आई हूँ। वो मुझे उसी के मुतालिक पूछने लगा। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ मसला पूछना है, लेकिन अकेले में। हालांकि मैं बुर्के नकाब में थी, बस मेरी आंखें ही देख रही थी, लेकिन उस शख्स पर मैं हैरान थी कि उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थी। कहने लगा, अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, पर्दे का भी इंतजाम है, आप अपने मसाइल उनसे पूछ लें। मैंने कहा, मेरा मसला आप हैं, इसलिए बात भी आप ही से करना चाहती हूँ। मेरी बात ही ऐसी थी। उसने एक नज़र बरजस्ता मुझ पर डाली, फिर झुका ली। कहने लगा, मोहतरमा, मैं आपको जानता नहीं हूँ। मैंने कहा, मैं वही हूँ जो कल एक घर में नाच गाना कर रही थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी सी आ गई। देखकर मेरे सीने में सुलगती आग को गोया किसी ने भड़का दिया हो। मुझे देखकर आज तक किसी के चेहरे पर ऐसे नागवार तासुरत नहीं आए थे जैसे वो मुझे दे रहा था। मैं तो हुस्न की देवी थी जिसकी मर्द पूजा करते थे, और एक ये था कि ऐसी शक्ल बनाने लगा जैसे मैं बदसूरत हूं। बड़े रूखे लहजे में कहने लगा, जी फरमाइए। मैंने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरी बात सुनकर वो अचंभे में आ गया। कहने लगा, आप यहां से जा सकती हैं, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सख्त लहजे से बोला। मैंने कहा, मुझ में क्या बुराई है? वो कहने लगा, ये आप बेहतर जानती हैं। मैंने कहा, तुम नेक कैसे बन गए? मेरे उलझे सवालों पर वो नाफहम सा था। कहने लगा, ये कैसा सवाल है? मेरे वालिद भी मेरे गांव के इमाम मस्जिद हैं, मेरी माँ बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाती है। मैंने शुरू से यही पाकीज़ा माहौल देखा है, वहीं से तरबियत पाई है। इसकी बात पर मैं तमस्खराना मुस्कुराई थी। मैंने कहा, इसमें तुम्हारी खूबी तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे घर मैं पैदा हुई थी, मैंने कहा, इसमें तुम्हारी खूबी तो कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर पैदा हुई होती तो मैं भी बाहया होती। मेरी माँ जिस्म फरोश थी, इसलिए मैं भी बन गई। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना इमाम होना तुम्हारी खूबी। मेरी बात उसे बुरी लगी थी। उसके गुस्से से भरे तासुरात देखकर मेरे अंदर लगी आग पर औस सी पड़ गई थी। मैं उसे लाजवाब ही करने आई थी, अपनी अहानत का बदला लेने आई थी, उसे तजलील करने आई थी, अपनी अना को तस्कीन देने आई थी, और काफी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हो रही थी। वो कहने लगा, इंसान का अपना भी इख्तियार होता है, चाहे तो बुराई का रास्ता इख्तियार करे, चाहे तो अच्छाई का। मैं हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसा करके मेरी दलाली शुरू कर दे। अगले 30 साल दलाल बनकर जिंदगी गुजारने के बाद इसी मस्जिद में आना, मैं देखूंगी क्या कोई तुम्हारी हकीकत जानकर तुम्हें इमाम मस्जिद बनाता है। फिर मैं अगर अच्छाई करने का इरादा कर भी लूं तो मुझे इज्जत देगा कौन? तुम दोगे? मेरे लहजे में सख्ती थी, मुझे बातों का गुण आता था, मैं लफ्ज़ों की मलिका थी। वो शायद मेरी बात के सामने लाजवाब हुआ था। मैंने कहा, मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, लेकिन मेरे लिए एक नज़र मुझे नहीं देखता। मैं बदकिरदार हूँ। अगर सौम सलात की मालिक होती तो तुम मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद होते। मैं उसे ऐसे लफ्ज़ों के नशर चला रही थी कि वो गुस्सा जब्त कर ना पाए, लेकिन कमाल बंदा था। वो गुस्से से दोनों मुट्ठियां भींचे, नजरें झुकाए अपना सब्र आजमा रहा था, और ये देखकर मेरे अंदर बैठी अना की देवी को चैन मिल रहा था। मैंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं, अगर तुम मुझे अपना लो तो तुम्हारे जैसी हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमें हदीसें सुनाना आसान है मियाँ, बस अपनाना आसान नहीं है। अपनी इज्जत कोई नहीं बनाता हमें। मैं अपनी भड़ास निकाल चुकी थी, मेरे अंदर ठंडक सी उतर आई थी। मुझे ना उस इमाम से मोहब्बत थी, ना ही कोई गर्ज। मैं उठकर जाने लगी तो कहने लगा, रुको, यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा और बैठ गई। मुझे भी दिलचस्पी सी होने लगी कि देखूं तो मुझे क्या जवाब देता है। मैं अपने जहन को फिर से तरतीब देने लगी कि अगर उसने मुझे किसी हदीस का जवाब दिया तो मैं उसे उन लफ्ज़ों से लाजवाब कर दूं।
دین سے میرا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں مسلمان تھی، میرا نام حسینہ تھا، بس نہ تو میں نے کبھی نماز سیکھی نہ پڑھی، قرآن پاک تو بعد کی بات ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ چند بزرگ بھی باہر آئے۔ میں دل میں کہا لگا کر ہنسی تھی کہ لو، یہ مرد تو اس قابل بھی نہیں کہ میری باتوں کا مقابلہ کر سکے، اب مجھ سے بحث کروانے کے لیے یہ 4 مولوی اٹھا لایا ہے۔ لیکن جو جواب اس شخص نے مجھے دیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ 4 بزرگ اس نوجوان کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں خود کو ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن مجھے یہ زوم تھا کہ میں گفتار سے سامنے والے کو لاجواب کرنا جانتی ہوں، لیکن اس 23 سالہ نوجوان نے مجھے اپنے ایک عمل سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں سے کہنے لگا، نکاح شروع کروائیے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح پر راضی ہے اور نیک بن کر جینے کی خواہش مند ہے۔ اس نے تو میری ہی بات کا تماچا میرے منہ پر کس کے مارا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقین تھی۔ وہ امام مسجد اور میں ایک ویشیہ، ہمارا کیا جوڑ؟ لیکن چونکہ میں اسے لاجواب کرنے کے چکر میں جو کچھ بول گئی تھی، نکاح سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ ہم جیسی آزاد ہواؤں کے پنچھی کی طرح اڑنے والی عورتیں کہاں کسی کے ساتھ گھر بسا سکتی ہیں؟ میں حسینہ، جس پر ہزاروں مرد مرتے تھے، وہ کیسے اپنے حسین روپ کو پردے میں ڈھال سکتی ہے؟ ایک مولوی کے ساتھ اپنی عمر گلا سکتی ہے۔ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرا حسن میرے سے امام کے لیے رہ جائے گا۔ مجھے تو ہزاروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادت تھی۔ میری اداؤں پر جب مرد مجھ پر فریفتہ ہوتے تو کسی سلطنت کی شہزادی بن جاتی، اس لیے ایک مولوی کی باپ پردہ بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کرتے ہوئے میرے گلے میں بے تحاشا گرہ پڑ چکی تھی، لیکن میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کمرے میں جاتے ہی اس مولوی سے طلاق لے لوں گی۔ وہ کنگلا شخص امامت سے کماتا کیا ہوگا؟ میں تو ہزاروں لٹانے کی عادی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے مسجد کے ساتھ منسلک ایک ڈربے نما گھر میں لے گیا، جس میں بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ۔ مجھے گھر میں داخل ہوئے بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا تو دم گھٹنے لگا۔ میں نے بے شک پیسہ حرام طریقے سے بنایا تھا، لیکن میں سہولتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں عشاء کے بعد گھر واپس آؤں گا، آپ جو کھانا چاہیں بنا سکتی ہیں، دال سبزی موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے کہاں کچھ پکانے کی عادت تھی؟ میں تو اپنے کیے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آج تک میں نے تو بس اپنے حسن کو ہی چمکایا تھا، کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی، یہ امام تو مجھے گھر گرہستی میں پھنسا دے گا، میرا تو حسن مان پڑ جائے گا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں پکایا۔ اس نوجوان کا نام عبداللہ تھا، جو مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ جب عشاء سے لوٹا تو کچھ کھانے کو ساتھ لایا تھا، مجھے دے دیا۔ اپنے لیے آملیٹ بنا کر کھایا، کہنے لگا کھانا سادہ مجھے پسند ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو اس نے ایک شاپ پر مجھے پکڑا دیا، کہنے لگا تیار ہو جائیے، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شاپ پر مجھے تھما کر باہر نکل گیا۔ اس میں ایک سستا سا فینسی جوڑا تھا، میں بھلا وہ کیسے پہن سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، میں تو تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ تم نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا تھا، اپنے ایمان کی حلاوت کی بات کی تھی۔ بس مجھے تمہاری بات چپ گئی تھی۔ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، تمہارے لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تک اس نے مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، باہر آ کر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ سی لگ گئی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ طلاق دو مجھے، اور وہ نفل پڑھنے لگ گیا۔ میری بات کی کوئی وقت نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا، میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا، آپ میرا ایمان دیکھنے آئی تھی نا، وہ دیکھ کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے الماری کے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھی تھی، لیکن جب میں نے اس کی تلاوت سننی شروع کی، اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ وہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بہت خوش الحانی سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں نمی سی آنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر کلام پاک پر گرنے لگے۔
और मेरे दिल की हालत थी कि मुझ पर अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ तड़प सी है। उसकी आवाज और अल्फाज मेरे दिल की दुनिया में उधम मचा गए थे। न जाने क्यों मेरे आंसू जारी होने लगे और मैं रो रही थी। मैं क्यों रो रही थी ये मैं नहीं जानती थी। ये कौन सा दर्द था जो मुझे बेकल सा कर गया था। मेरा दिल चाहा कि उसे कहूं कि खुदारा ये तलावत रोक दो। मुझे एक अजीब सी हैबत तारी हो रही है। उसकी आंसुओं से लबरेज तलावत की आवाज ने मेरे अंदर की दुनिया को तहबाला करके रख दिया था। वो बहुत देर तक कुरान पाक पढ़ता रहा और मेरी हालत गैर होती रही। उसके बाद उसने वो कलाम पाक वापस रख दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। मैं उसके सामने नजरें झुकाए बैठी थी। मेरा सांस पूरी तरह से फूला हुआ था। मुझसे कहने लगा, बहुत शौक था आपको मेरी आंखों में देखकर बात करने का। अब देखो मेरी आंखों में, क्योंकि अब मैं तुम्हारा महरम हूं। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो जैसे पत्थर की होकर रह गई। वो बहुत हसीन नहीं था, उसकी आंखें रंगदार भी नहीं थी, लेकिन जो कुछ उसकी आंखों में था आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं देखा था। मेरे पास लफ्ज नहीं थे कि बता सकती कि उसकी आंखें क्या थीं, लेकिन एहसास था कि मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाई, ना उसके हक के लिए उसे इनकार कर पाई। मेरा हक महरमो मुझे रात को ही दे चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो जोहर की नमाज की तैयारी कर रहा था। रात को भुलाकर मैंने उससे फिर तलाक का मुतालबा किया। कहने लगा, जब यहाँ से जा सकती हैं, 1 माह का वक्त है आपके पास, चाहे तो आप वापस आ जाइएगा, वरना मैं आपको तलाक दे दूंगा। मैंने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि तुम्हारी बीवी होते हुए मैं बदकारी करूंगी? तो मुझे उस शख्स की अकल पर हैरत हुई। कहने लगा, मुझे अपने रब पर भरोसा है, आप जाएं। ये कैसा भरोसा था? मैंने सोचा कि ठीक है, मत दे तलाक, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम ये मुझे जबरदस्ती बांध कर तो नहीं रख रहा। मैं वापस अपने घर आ गई। रात को मैं महफिल पर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे फिर भी आईने के सामने अपना आप बेवकत सा लग रहा था। जैसे मेरा हसीन चेहरा वैसा नहीं रहा था। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मैं जब महफिल में गई, सबकी नजरें मुझ पर थीं, हर बार होती थी। ये वही हवस शुदा निगाहें थी जिसकी मैं आती थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आज किसी खंजर की मानिंद चुभ रही थी। मैं गजल गाने लगी तो मेरे लफ्ज सिल गए। मेरे कानों में हारमोनियम और ढोल की आवाज के बजाय अब्दुल्ला की तलावत सुनाई देने लगी। मेरे दिल की हालत गैर सी होने लगी। मुझ पर रिक्कत सी तारी होने लगी थी। मुझे लग रहा था कि वो तलावत कर रहा है, रो रहा है। उसकी आंखें मुझे अपने सामने दिखाई देने लगी। उसकी आंखें चैन चुराने लगी। मेरा दिल बेताब सा होने लगा। मुझे लगा वो महफिल खाली हो चुकी है, वहां मेरे और अब्दुल्ला के अलावा और कोई नहीं। मैं वहां से उठ खड़ी हुई कि वापस चली जाऊं, लेकिन मेरे किसी मद्दाह ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहली बार मुझे लगा मुझे किसी ने आग में झोंक दिया हो। मैं करंट की मानिंद उस शख्स से पीछे हटी। उसके मुंह पर बेख्तियार थप्पड़ मार डाला गया। खबरदार जो मुझे छुआ भी। मैं भागती हुई उस महफिल से निकली थी। घर पहुंची तो अपने रवैये पर हैरान थी। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनकर मुझ पर बदहवासी छाने लगी। मैंने पहली बार वुज़ू किया था। नमाज पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन पर दो जाने बैठ गई। पहली बार रब के सामने रो रही थी। अपना एक एक गुनाह याद आने लगा। मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं रहा था। मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मैंने महफिलों में जाना छोड़ दिया, खुद पर चादर ओढ़ ली। मेरे मद्दाह मेरे घर आकर मुझसे सब कुछ छोड़ देने की वजह पूछते। मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। मेरे कान जिस कलाम पाक को सुन चुके थे, अब उन कानों को कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता था। अब्दुल्ला की आवाज़ में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी अपने रब के लिए, वो उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा डाल गई जो सुनने वालों के दिलों पे असर करती थी। मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। 1 महीना पूरा नहीं गुजरा था कि वापस अब्दुल्ला के पास आ गई। वो अब कलाम पाक पढ़ रहा था, लेकिन सब ये आवाज़ मेरे दिल को सुकून बख्श रही थी। वो भी रो रहा था। जब उसने कलाम पाक बंद किया, मैं उसके पैरों के पास बैठी थी। मुझे देखकर उसने मुझे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया।
میں نے کہا میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ویسی ہی زندگی گزارنی ہے جس سے مجھے سکون ہو جائے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا مجھے یقین تھا کہ آپ واپس آ جائیں گی، یہ بھی یقین تھا کہ میرے علاوہ آپ کو اب کوئی چھو نہیں سکتا۔ مجھے عبداللہ کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ میں نے کہا تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا جب میں نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ غلط کر جاتا؟ پھر نکاح میں اللہ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے، مجھے معلوم تھا آپ واپس آ جائیں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک بد کردار سی عورت تھی، میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا، پھر میرے رب نے مجھے عبداللہ جیسا ساتھی کیسے دے دیا، مجھے ہدایت کیسے دے دی؟ مجھے اپنے پیارے اللہ پر بڑی شدت سے پیار آیا تھا، وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی نہیں بھولتا، انہیں سدھرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کر لیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدائے پامان۔